شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد بچہ۔ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے۔ تو اس وقت آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں نوبل انعام کی کہانی، جو کہ 8ویں جماعت کی اردو درسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو چلو جانتے ہیں کیا نوبل انعام کی کہانی، ٹھیک ہے۔ نوبل پرائز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بولا نوبل پرائز کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہوگا، یعنی کہ نام تو سنا ہوگا کہ نوبل پرائز کچھ ہوتا ہے۔ آئیے اس انعام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ تو کچھ باتیں اس کے بارے میں ہم کو آج معلوم ہو جائیں گی۔ اس انعام کے جاری کرنے والے ڈاکٹر الفریڈ نوبل تھے۔ تو اس انعام کو جاری کس نے کیا؟ نوبل پرائز کو ڈاکٹر الفریڈ نوبل نے۔ انہی کے نام پہ یہ انعام نوبل پرائز کہلاتا ہے۔ تو ان کے ہی نام پہ اس کا نام رکھا گیا، یعنی کہ نوبل پرائز، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا نام کیا تھا؟ الفریڈ نوبل، جو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے یا اعزاز ہے، ٹھیک ہے۔ نوبل پرائز ہر سال امن، ادب، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات میں نمایاں کارناموں پر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ نوبل پرائز ہے ہر سال ایک امن یعنی کہ پیس کے لیے، ادب جس کو انگلش میں لٹریچر کہتے ہیں، فزکس، ٹھیک ہے، فزکس ہمارا سبجیکٹ رہتا ہے، کیمسٹری یہ بھی آپ کا سبجیکٹس ہے، اور ادویات یعنی کہ میڈیسن، ٹھیک ہے، اور اقتصادی یعنی کہ اکانومکس کی کس طریقے سے جو ہے اکانومی چل رہی ہے کسی بھی کنٹری کی، تو اس کے بارے میں یہ جو اس بارے میں نمایاں کارناموں یعنی کہ کوئی اچھی خاصیت، کوئی اچھا کام اس کے بارے میں کرے گا کسی بھی ان سبجیکٹس میں سے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ادب میں کوئی بہت ہی اہم کتاب لکھتے ہیں، سائنس یا اقتصادیات کے میدان میں کوئی نمایاں کام کرتے ہیں، یا دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، تو نوبل انعام کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ کیا ہے جی اس کا مطلب؟ کہ جو کوئی بھی، ٹھیک ہے، ادب میں کوئی اچھی کتاب لکھے گا، ٹھیک ہے، سائنس میں، اقتصادیات میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اکانومکس میں، اقتصادیات کے میدان میں کوئی نمایاں کام کرتے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو یا دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے، یعنی کہ پیس جو ہے اس کو پھیلانے میں جو ہے کوئی اچھی خدمت انجام دیتے ہیں، تو ان کو نوبل پرائز انعام سے نوازا جاتا ہے، یعنی کہ مستحق قرار پانا ہو گیا، اس کے حقدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس انعام کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو یہ بلا امتیاز رنگ و نسل مل سکتا ہے۔ تو یہ انعام یعنی کہ یہ کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کسی بھی شخص کو دیا جا سکتا ہے بلا امتیاز رنگ و نسل، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی رنگ نہیں، یعنی کہ کالا ہے، گورا ہے، ٹھیک ہے، کیسا بھی ہے، نسل بھی نہیں ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس انعام کے رقم لگ بھگ 15 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ تو یہ جو انعام ہے اس کی قیمت جو ہے 15 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ متعدد ہندوستانیوں نے یہ انعام حاصل کیے ہیں، یعنی کہ بہت سارے ہندوستانی ہیں جنہیں یہ انعام مل چکا ہے۔ یہ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نوبل جو امن میڈل کے دو طرف دیکھیے، یہ ایک طرف ہے اور یہ دوسرا طرف ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام 1913 میں ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا، یعنی کہ گیتانجلی جو انہوں نے لکھی اس کتاب پہ ان کو 1913 میں نوبل پرائز انعام دیا گیا۔ ہمارے سائنسدانوں میں یہ انعام سی وی رمن کو فزکس میں ملا تھا، ٹھیک ہے جی، سی وی رمن جو ہیں انہیں بھی یہ انعام ملا ہے۔ ان کے علاوہ دو اور سائنسدانوں ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر کو بھی نمایاں کام کرنے پر یہ انعام دیا گیا ہے۔ تو یہ جو اور دو سائنسدان ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بھی یہ انعام جو ہے اس انعام سے یہ نوازے گئے ہیں۔ یہ دونوں ایک عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، عرصے ہو گیا کافی وقت سے، ٹھیک ہے، یہ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور وہیں یونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں، اور وہاں یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے کوئی بھی پڑھتا لکھتا ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت زیادہ قابل ہو، ذہین ہو، وہ یہاں سے چلا ہی جاتا ہے۔ مدر ٹریسا جنہوں نے ہندوستان میں معذور بچوں اور کوڑ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا۔ بولا جا رہا ہے کہ جو مدر ٹریسا ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بہت سے اچھے کام کیے معذور بچوں کو، یعنی کہ وہ بچے، معذور بچے ان بچوں کو کہتے ہیں جو کھڑے نہ ہو پائیں، ٹھیک ہے، جو کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوں، جیسے کہ پولیو وغیرہ، ٹھیک ہے، یا کوڑ وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو بیمار ہیں انہیں پوری اپنی زندگی ان کی خدمت میں بسر کر دی، تو ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا۔ 1998 میں
اقتصادیات کے شعبے میں ہندوستان کے امرتا سین کو نوبل انعام دیا گیا۔ تو اقتصادیات یعنی کہ اکانومکس کے شعبے میں، ٹھیک ہے، ہندوستان کے امرتیا سین کو نوبل انعام دیا گیا۔ اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپے صرف ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے جو ہیں پیسے اس پہ صرف ہوتے ہیں۔ انعام کو قائم کرنے والے الفریڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے۔ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں کے تھے۔ پہلے ہم نے جانا کہ یہ نوبل پرائز کن خصوصیات پر ملتا ہے، تو اب جاننے والے ہیں الفریڈ نوبل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ وہ سویڈن کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 کو ہوئی۔ 1896 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اوکے، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے، یعنی کہ تاجر ایک بزنس مین تھے، جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے۔ تو جب الفریڈ پیدا ہوئے تو اس وقت دیوالیہ ہو گئے، یعنی کہ وہ بالکل گھاٹے میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یوں تو بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی سوئی پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو جو کچھ ان کے پاس پیسے وغیرہ تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ان کا ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی کہ گھاٹا آ گیا، جس میں نقصان ہونے کی وجہ سے لاس ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا سب کچھ کھونا پڑ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس تجارت بزنس کا کوئی بھی تجربہ نہ تھا۔ الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو الفریڈ ابھی 9 برس کے تھے، یعنی کہ چھوٹے بچے ہی تھے، تو غریب ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے، تو وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ کہاں پہ چلے گئے؟ سینٹ پیٹرز برگ۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا، ٹھیک ہے، شہر کا دارالسلطنت تھا، یعنی کہ دارالحکومت جس کو آپ کہو گے، جیسے کہ ہندوستان میں نیو دلی ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور جموں کشمیر میں جو ہے کیپٹل ہوتا ہے شری نگر سمر کا، اور ونٹر کا ہوتا ہے جموں۔ کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی، اور کچھ وقت تک جو الفریڈ تھے ان کی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے، جب یعنی کہ پیسہ آ گیا، مالی حالات یعنی کہ پیسہ وغیرہ آ گیا، تو باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے، تو انہیں باہر بھیجا۔ انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا، کہاں؟ یورپ میں بھیجا، یعنی کہ پڑھنے کے لیے، اور کئی زبانیں سیکھی، اور بہت ساری زبانیں وہاں سے سیکھی، لینگویج یعنی کہ سیکھی۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ تو اب جو ہے وہ سائنس کے تجربات، ٹھیک ہے، سائنس میں وہ جو ہے ایکسپریمنٹس کرنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلسرین دریافت کی، ٹھیک ہے۔ 29 سال کی عمر میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ نائٹروگلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا، ٹھیک ہے۔ ڈائنامائٹ کیا ہے؟ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے، یعنی کہ کسی بھی بڑے پہاڑ پہ اگر وہ پہاڑ کے اندر ڈالا جائے تو اس کو وہ جو ہے دھماکے سے پھٹا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہی ہوئی تھی۔ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے تو ان کی موت بھی اسی سے ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسپریمنٹ یا کوئی آپ کہیں تجربہ کر رہے ہوتے کہیں پہ، تو جس کی وجہ سے یہ جو حادثہ ہے پیش آیا۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیبی ڈھونڈ نکالی۔ تو کیونکہ یہ جو ڈائنامائٹ ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل تھا، تو اس کے لیے بھی انہوں نے کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ترکیب یعنی کہ ایک سوچ وچار ڈھونڈ نکالا، ایک پروسیجر ڈھونڈ نکالا، ٹھیک ہے، ایک راستہ، ٹھیک ہے، جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے، تاکہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ یعنی کہ کسی بھی نقصان کے سوا، ٹھیک ہے، کسی بھی حادثے کے سوا لیا جا سکے۔ الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے، وہ دن رات کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت کمائی،
پیدا کی. تو انہوں نے بہت ساری دولت پیدا کی. وہ بہت فراغ دل تھے. فراغ دل ہو گئے سخی، بڑے دل والے، یعنی کہ جن کو کوئی کنجوسی وغیرہ نہ ہو، وہ خرچ کرتے ہوں، کسی کو بھی ضرورت مند کو کوئی بھی چیز دے دیں تو اس کو ہم فراغ دل کہیں گے. انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا. یعنی کہ جب انہوں نے، کیونکہ وہ بہت بڑے سائنسدان تھے، وہ بہت کام کر رہے تھے اچھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جتنے بھی مزدور ان کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کے لیے اچھے اچھے مکان بنائے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ خود ہی اچھے مکان میں نہیں رہتے تھے بلکہ ان کے لیے اچھے مکان بنائے ہوئے تھے جن میں وہ رہتے تھے کام کرنے کے بعد، یعنی کہ صبح شام جو بھی ان کا وقت ہوتا آرام کرنے کا. اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک رکھا تھا اور برابر ان کا بھی ایک حصہ رکھا ہوا تھا کہ جو ان کو دیا جاتا تھا ان کی مزدوری کے علاوہ، فائدے میں سے، یعنی کہ جو منافع تھا اس میں سے بھی. الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ برباد کیا جائے. کیونکہ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں صرف ہر طرف سے، ہر اور سے صرف جنگ جیسی ہی باتیں چھڑی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر کوئی ملک اپنے جو ہے جوہری ہتھیار دکھا کر دوسرے ملک کو دھمکاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اسی ڈائنامائٹ کو استعمال کر کے بنایا گیا. حالانکہ الفریڈ نے اس لیے اس کو ایجاد نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے جو جیسے کہ ہمیں کسی پتھر کو پھوڑ کر اس سے کوئی کان وغیرہ نکالنی ہو، یہ ڈائنامائٹ جو ہے یہ بنایا تھا. ٹھیک ہے، اوکے. لیکن آج کیا ہوتا ہے، آج اس کو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے انسانی بستیاں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں. اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں. تو اس لیے کیا جاتا تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دانتیں برآمد کی جائیں. اور کانوں سے دانتیں، کان ہوتی ہے جس کو ہم اورز بولتے ہیں، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں سے آپ جو ہے بہت ساری میٹلز وغیرہ، دانتیں ہو گئے میٹلز حاصل کر پائیں گے. ٹھیک ہے، الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی. تو ان کو جنگ سے بے حد نفرت تھی. ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا میں تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں. تو ان کی دل کی یہ خواہش تھی، یعنی کہ وہ دل میں یہ چاہتی کہ جو جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے، مذہب کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن و صلح کے ساتھ رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو امن انعام، ٹھیک ہے، اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی خاص کام کرتا ہے، یعنی کہ جس سے کوئی نہ کوئی اثر پڑے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں. الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے. وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے مگر اس کا انتقال ہو گیا. بدقسمتی ہے ان کی. ٹھیک ہے، اس کا انتقال ہو گیا. اس سانحہ کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی. تو اس سانحہ یعنی کہ یہ جو صدمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس لڑکی کی چونکہ اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ساری دولت جو ہے نیک کاموں میں لگا دی. کیونکہ ایک زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پھر شادی کے بعد بیوی بچے ہوں گے، ان پہ خرچ کیا جائے گا، چونکہ وہ تو ان کے پاس اب تھا نہیں، کیونکہ جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتے وہ تو مر چکی تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پورا پیسہ جو ہے وہ نیک کاموں میں ہی خرچ کر دیا. انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی. انہوں نے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کی، یعنی کہ وہ بہت سچا پیار کرتے تھے. اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعام دیے جائیں. اور یہ بھی انہوں نے وصیت کر لی، یعنی کہ لاسٹ پہ یہ انہوں نے اپنی خواہش رکھی کہ جو ان کا پیسہ آتا رہے گا، چونکہ اگر کوئی بھی دولت بناتا ہے، کوئی اچھا کام کر لیتا ہے، یعنی کہ جو بھی انہوں نے انڈسٹری وغیرہ بنائی ہوتی یا جہاں پہ وہ بیٹھ کے کام کر رہے تھے، چونکہ وہ سب کچھ وہاں ہی رہ گیا. ٹھیک ہے، جب کوئی بھی لوگ فیکٹری انڈسٹری بناتے ہیں، وہ عمر بھر فیکٹری انڈسٹری کے ساتھ تو نہیں رہتے، ایک دن وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ فیکٹری انڈسٹری جو ہے اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہوتے ہیں یا کوئی اور جو ہوتے ہیں وہی چلاتے ہیں. پھر وہ تو چونکہ اس کا تو کوئی تھا نہیں، اس لیے اس نے ایک وصیت کر لی تھی کہ یہ جو بھی لے گا، یہ میری جو یہاں پہ جو بھی میری محنت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی لے گا، لیکن ایک بات کی جائے کہ جو آمدنی یہاں سے آئے گی اس میں سے ہر سال انعامات دیے جائیں. لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعام دیے جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہر سال ان کی وصیت کے مطابق جو دنیا میں سائنس میں، ٹھیک ہے، یا ادب میں یا کسی طریقے سے بھی، ٹھیک ہے، اقتصادیات وغیرہ میں یا امن میں اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. تو امید کرتے ہیں، آشا کرتے ہیں آپ کو یہ جو ہمارا آج کا ویڈیو تھا، یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوا ہوگا. تو اگلے ویڈیو میں آپ کے لیے اس سبق کے سوالات لے کر ہم آئیں گے اور آپ کو سوالات پڑھائیں گے. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. بائے بائے.